اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا درس اور آج کی ہماری گفتگو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اور آج کے پہلے سے کی گئی گفتگو کے بارے میں ایک امتیازی فرق ہے۔ اس درس سے پہلے جو دروس آپ تک پہنچائے گئے ہیں یا ریکارڈنگ کی گئی جن دروس کی، ان دروس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کس طرح سے بابرکت تھی انبیاء کے نزدیک اور اسلامی کتب کے نزدیک اور ان کتابوں کے نزدیک جو آسمانی کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اور کس طرح سے انبیاء کرام نے ان بابرکت اسماء کے ذریعے سے اور ان بابرکت ذوات مقدسہ کے ذریعے سے کس طرح سے انبیاء کرام نے توسل کیا اور اپنی دعا اور توبہ کو بارگاہ الہی میں قبول کرایا، اور کس طرح سے ان بابرکت اسماء کے ذریعے اپنی تمام حاجات کو بارگاہ الہی میں مقبولیت تک پہنچایا۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو نہ کسی اسلامی کتاب، نہ کسی آسمانی صحیفے کے بارے میں ہے اور نہ کسی انبیاء سے مختص ہے، بلکہ یہ ذوات مقدسہ اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اور پنجتن پاک علیہ السلام کی ذات ایک اس کتاب میں ذکر ہے ان ذوات مقدسہ کا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ ایک ہندوؤں کی کتاب ہے جس کا نام کلکی پران ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک دیوتا آئے گا جو شمبل دیپ میں پیدا ہوگا۔ شمبل دیپ اس جگہ کو کہتے ہیں یعنی جو کھجوروں والا جزیرہ ہو، اور بظاہر وہ جزیرۃ العرب ہے، تو اس کو شمبل دیپ کہتے ہیں۔ اس میں ذکر ہے کہ وہ شمبل دیپ میں پیدا ہوگا اور وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف ہجرت کرے گا، جو کہ پیغمبر اسلام جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت بھی کی۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں مذکور ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہوگی جو تمام استریوں کی سید و سردار ہوگی، اور اس کے 2 فرزند ہوں گے جو تمام کے تمام شباب اور جوانوں کے سردار ہوں گے، اور وہ دونوں کے دونوں اس دنیا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ عبارت میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو مصنف یہاں سے ذکر کرتے ہیں کہ کلکی پران کا ذکر۔ کلکی پران جو ہندوؤں کی الہامی کتاب مشہور ہے، اس میں تحریر ہے کہ آخری زمانے میں ایک دیوتا آئے گا جو شمبل دیپ میں پیدا ہوگا، وہ پہاڑ کی غار میں خدا کی عبادت کرے گا، اس کے وطن والے اس کو نکال دیں گے اور وہ شمالی پہاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کی ماں کا نام اوم مستی ہوگا۔ اس ہندوؤں کی کتاب میں جو اس دیوتا کی ماں کا نام ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اوم مستی ہوگا۔ اس کی ایک لڑکی ہوگی جو تمام دنیا کی استریوں کی سردار ہوگی۔ ہندی میں استری کہتے ہیں عورتوں کو۔ جب وہ ظاہر ہو تو تم اپنے سر ان کے قدموں میں رکھ دینا، کیونکہ نجات کا راستہ اسی سے ملے گا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے ہندوؤں اور اے ہندو دھرم کی اتباع کرنے والوں، دیکھو جب آخری زمانے میں وہ آخری دیوتا آئے گا اور اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، وہ یہاں پیدا ہوگا، یہاں سے وہاں تک ہجرت کر کے جائے گا، اور اس کی ایک بیٹی ہوگی جو تمام استریوں کی سردار ہوگی۔ تو جب تمام کے تمام صفات اس انسان کے اندر تم یہ پانا تو اس کے قدموں میں تم اپنے سر کو رکھ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے
تم کو نجات مل سکتی ہے، اور انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے تم نجات تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ شمبل دیپ یعنی کھجوروں والا جزیرہ، اور وہ جزیرۃ العرب ہے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اور پہاڑ کے غار میں عبادت یعنی شعبہ ابی طالب علیہ السلام میں آپ نے کئی سال عبادت کی، وطن والوں نے نکال دیا اور آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے جو شمال میں ہے اور پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ کی ماں کا نام اوم مستی جو ہندوؤں کی کتاب میں مذکور ہے، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ تھا، جو اس میں اوم مستی ذکر ہے، اور باپ کا نام دشنو داس اس داس یعنی دشنو کے معنی خدا اور داس کے معنی بندہ، خدا کا بندہ یعنی عبداللہ۔ دشنو کا معنی خدا ہوتا ہے اور داس کا معنی بندہ ہوتا ہے ہندی لغت میں، اور جب ہم اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے خدا کا بندہ، اور پھر جب ہم اس اردو کی عربی بنائیں گے تو اس کا مطلب عبداللہ ہوگا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ اور آپ کی لڑکی تمام عورتوں کی سردار یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ اسلام صفحہ نمبر 161 جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، اگر کوئی شخص رجوع کرنا چاہے تو۔ اس پورے مضمون کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو بس 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہندو کتاب جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ایک ہندو مذہب جس کا اسلامی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی شان، ان کی منزلت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام اور ان کی عزت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ ذوات مقدسہ کتنی مقدس ہیں کہ اگر ایک ہندو شخص کو بھی نجات کا راستہ چاہیے تو ان کو بھی اپنے سر کو ان کے قدموں پہ رکھنا ہوگا، اور ان کے سر کو اپنے سر کو ان کے چوکھٹ پہ لانا ہوگا۔ تو سوچئے جب ایک ہندو اور تمام کے تمام عالم انسانیت کے لیے یہ شہزادی فاطمہ زہرا اور پنجتن پاک علیہ السلام ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور وہ ہدایت کر سکتے ہیں پوری عالم انسانیت کی، تو جو ان کے اپنے ہوں، جو مسلمان ہوں، جو شیعان علی و شیعان فاطمہ ہوں، جو اہل بیت کو ماننے والے اور ان کے چاہنے والے اور ان کی غم میں غم منانے والے اور ان کی خوشی میں خوش ہونے والے ہوں، ان کی کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام ہدایت نہ کریں گے، اور کس طرح سے ان کو نجات نہ دیں گے، اور کس طرح سے ان کی دنیا میں مدد نہیں کریں گے، اور کس طرح سے ان کی آخرت میں شفاعت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پہ چلیں، اور ہر کام میں اہل بیت علیہ السلام سے توسط کریں، اور جب بھی کوئی کام شروع کریں تو پہلے ان ذوات مقدسہ پر صلوات بھیجیں، اس کے بعد اپنی کام اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔